سے گناہوں کی نحوست کے ساتھ کوئی بندے بشر جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے گناہوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی محبت بھی پاک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تم وضو بنا لو، وضو بنانے کے بعد ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد پاک ہوتے ہی یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توابین میں بھی شامل کر دے، اللہ مجھے متطہرین میں بھی شامل کر دے۔ توابین جو روحانی اعتبار سے پاک صاف ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، متطہرین میں روحانی پاکی بھی شامل ہیں اور جسمانی پاکی بھی شامل ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو قبول کرتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا۔ توبہ کرنے والے روحانی جو غلاظتیں ہیں، روحانی میل کچیل ہیں، اس سے جب انسان توبہ طائب ہوتا ہے تو توبہ اور روحانی میل کچیل اسے توبہ صاف کرتی ہے، جو جسمانی میل کچیل ہے اسے طہارت اسے پاک صاف کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک کھانے والوں سے، پاک کھلانے والوں سے، پاک پینے والوں سے، پاک پہننے والوں سے، اور پاک سوچنے والوں سے، اور پاک کرنے والوں سے۔ عقیدہ پاک ہو شرک کی غلاظت سے، یہ سوچ نظریات عقیدے کی پاکی ہے، عقیدے میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش ملاوٹ نہ ہو، یہ عقیدے کی پاکی ہے۔ عبادات کی پاکی ہے، عبادات میں رسومات و خرافات و بدعات کا شائبہ تک نہ ہو، یہ عبادت کی پاکی ہے۔ لقمے کی پاکی یہ ہے، آپ حرام خوری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حلال لقمہ خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، جو لباس تن پہ رکھے وہ بھی حلال کمائی سے خریدا ہوا لباس، اور جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ بھی پاک لوگوں کی سوسائٹی ہو۔ اسی لیے ہجرت کیا ہے؟ ہجرت در حقیقت ایک گندی سوسائٹی کو چھوڑ کر ایک پاک صاف سوسائٹی میں شفٹ ہونے کا نام ہجرت۔ تو اللہ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اطاعت رسول سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی پاکی بھی ہوتی ہے، اور جس کو جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہی لوگ اللہ کی جنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم، کائنات کے لوگوں میں یہ اعلان کر دو، لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھاؤ، قل ان کان آباؤکم، اے قاری قرآن سننے والے انسان، لوگوں سے کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ
اپنے باپ سے لے کر جناب آدم تک، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، اپنی اولاد سے لے کر قیامت تک آپ کی نسل سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور آپ کے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے کنبے قوم کے افراد۔ یہ 4 اللہ رب العالمین نے انسانی رشتوں کا تذکرہ کیا۔ آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، وعشیرتکم۔ پھر وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس مال کو تم نے کما کر محفوظ کر کے رکھے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں کمی سے تم ڈرتے ہو، جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ محلات، وہ کوٹھیاں، وہ گھر، وہ مکانات جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ احب الیکم، باپ اگر زیادہ محبوب ہو جائے، بیٹے زیادہ محبوب ہو جائے، بھائی زیادہ محبوب ہو جائے، بیویاں زیادہ محبوب ہو جائے، قبیلے کنبے اور پارٹی کے لوگ زیادہ محبوب ہو جائے، وہ مال جسے تم نے خون پسینہ ایک کر کے